ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومنین کرام، چنسبت خاک را بعالم پاک علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی میرے بزرگ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یہ سن کے حیرت بھی ہو کہ میں نے ان کی ڈانٹیں بھی سنی ہیں، میں نے ان کی جھاڑیں بھی کھائی ہیں، لیکن کیونکہ میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ 2 سال سے میری طبیعت علیل ہے۔ گزشتہ سال میں علامہ صاحب کی تقریباً نصف مجالس سننے کا شرف حاصل کر سکا، اور اس سال 2 مجالس یوم عاشوراء ایک یہاں اور ایک ناصر رضا صاحب کے گھر پہ سنی تھی، اور آج چوتھی مجلس سن رہا ہوں۔ میں جب حاضر ہوا 15 صفر کو تو علامہ صاحب نے 2 کتابیں مجھے پیش کی، ایک کے لیے تو میں نے ان سے کہا تھا، دوسری کتاب جس کے لیے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، جب میں لے کے گھر گیا بہت تھکن بھی تھی، دل کی تکلیف کا مریض بھی ہوں، لیکن میں جب 30 صفحے پڑھے تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ وہ مجھے 10 سال ہو گئے علامہ صاحب کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہوئے، بعض اوقات تو میں 3 دن مسلسل علامہ صاحب کے ساتھ رہا کہ کیا یہ کتاب واقعی ڈاکٹر ضمیر اختر نے لکھی۔ دیکھیے، جہاں تک محمد و آل محمد کی زندگی کا تعلق ہے، ان کا کوئی بھی پہلو ہو، علامہ صاحب 5000 صفحے کی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور جس موڑ سے آئیں۔ دیکھیے، میں ایک ناچیز انسان، علامہ صاحب کی یہ کتاب، میں ابھی ہستی کا نام آپ کو بتاؤں گا، 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 4 دن میں نے صرف اس کے 50 صفحات پڑھے ہیں۔ اگر مجھے اس کتاب پر مقدمہ لکھنے کے لیے کہا جائے تو کم سے کم 200 صفحات مجھ جیسا جاہل بھی لکھ سکتا ہے۔ علامہ صاحب کی نظر کتنی تیز ہے، کن باریکیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص آج سے 250 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ بچپن اسے لکھنؤ لے جاتا ہے، پیدائش اس کی لاہور کی، وہاں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کی تہذیب، وہاں سے تمدن کو، اپنے آپ کو وہ مانوس کرتا ہے۔ مانوس کرنے کے بعد پہلے وہ اپنے باپ کے پیشے تجارت کو اپناتا ہے، اس کے بعد وہ اکھاڑے میں جا کے پہلوانی کرتا ہے۔ غور سے سنیے گا، پہلے تجارت، پھر اکھاڑے میں جا کے پہلوانی، لیکن شاید اسی طبیعت نے سوچا کہ یہ دونوں کام ٹھیک نہیں ہیں، اس نے اردو ادب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ دیکھیے، ہر ادب میں 2 شاخیں ہوتی ہیں، ایک نثر ہوتی ہے اور ایک نظم ہوتی ہے۔ نثر کے بھی اپنے آداب ہیں، نظم کے بھی اپنے آداب ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثر لکھنا قدرے آسان ہے بنسبت نظم لکھنے کے۔ اس شخص کا نام شیخ امام بخش ناسخ ہے۔ جو علم دوست حضرات ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ہستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنی 40 سالہ یا 45 سالہ، میرے بھی علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، 40 سالہ یا 35 سالہ ادبی زندگی کے اندر 100 استاد شاگرد پیدا کیے۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، اور ابھی میں علامہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں 5-10 منٹ میں کتاب کیسے ایکسپلین کروں گا، اور وہ سب استاد شاگرد، اور ایک شاگرد نے بھی اپنے استاد سے جھگڑا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد بھی حلالی تھا، اس کے شاگرد بھی حلالی تھا۔ جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے جوتے بھی سر پہ ہوتے ہیں۔ یا تو استاد نہ بناؤ، استاد بناؤ تو اسی سب باتیں سنو۔ قبلہ سامنے بیٹھے ہوئے، جس محبت اور پیار سے انہوں نے مجھے علم پلایا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ جب بھی ان کے پاس میں آیا کچھ نہ کچھ میں لے کے اٹھا۔ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے کم از کم علامہ صاحب کی 25 کتابوں کی پروف ریڈنگ کی ہے۔ جو کتاب بی بی پاک میں لکھی گئی، اس کی پروف ریڈنگ میں مجھے 3 مہینے کا عرصہ لگا۔
مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ 10-15 کتابوں کے میں نے پیش لفظ بھی لکھے، لیکن جب میں نے لکھے علامہ صاحب سے میں نے یہ جا کے کہا کہ قبلہ نظر ڈال لیں، آپ کہاں میں کہاں، ہو سکتا ہے میں کوئی گستاخی کر گیا ہوں، تو آپ نے کہا بس جو لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے اور کمپوزر کے حوالے کر دیا، یہ بھی ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ اس کے بعد میں نے سن 2000 میں قبلہ کو سننا شروع کیا، اور سن 2000 میں ان کی دورس نگاہوں نے مجھے پہچان لیا، پھر میں اسی در کا ہو کے رہ گیا۔ بہرحال جس شخص کا نام میں نے آپ کی خدمت ابھی عرض کیا، امام بخش ناسک، ان کے متعلق یہ چند جملے ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہم جتنے سامعین سننے والے ہیں یہ ہمارا سب کچھ ہیں۔ دیکھیے دشمن نے یہ چاہا کہ علامہ ضمیر اختر کا گراف گر جائے، لیکن میں جب 2 سال کے بعد واپس مجلس میں آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی، مجھے بڑی توانائی ملی، میں نے دیکھا کہ ساقی کی عنایت جاری ہے، میں پھر اسی طرح سے قائم ہے۔ وہ بچے جو میں جب آیا تھا چھوٹے تھے، ماشاءاللہ جوان ہو چکے، اپنی ذمہ داری کو سنبھالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا وقت پورا کر چکے، یہ اس مشن کو، اس عزاداری کے سفر کو انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے، اور خدا علامہ صاحب کو عمر خضر سے بھی زیادہ عمر عطا کرے، ان کا فیض اسی طرح جاری رہے۔ میری عمر 70 سال حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ اس کتاب کے 1000 صفحات ہیں، اور اس کتاب کی قیمت ابھی زیور طباعت سے آراستہ ہو کے آنا شروع ہوئی ہے، علامہ صاحب نے 700 رکھی ہے، لیکن پہلے بھی میری درخواست پہ علامہ صاحب نے مجھ پہ نوازش کی تھی۔ وہ حضرات جو علم، ادب، شاعری اور اردو زبان سے بالخصوص رغبت رکھتے ہیں، انہیں یہ کتاب ضرور خریدنی چاہیے۔ جتنی مجھ سے ہو سکی میں علامہ صاحب سے ڈسکاؤنٹ کرانے کی کوشش کروں گا، اور اگر نہیں ہے تو میں خود اپنی جیب سے خرید کر لے کر دینے کو تیار ہوں، بشرط ہے کہ آپ میں ذوق ہو، شوق ہو، اور آپ پڑھیں کہ علامہ نے اس میں کیا لکھا ہے۔ زیادہ وقت نہیں میں آپ کے درمیان حائل ہونا چاہتا، میں 4 دن سے سوچ رہا ہوں کہ کتنا مختصر کروں۔ میں نے اس پرچے پہ جو کچھ لکھا ہے میں وہ آپ کو سناؤں گا، اور 4 یا 5 شعر، اور خدا حافظ۔ دیکھیے ان کا تعلق جیسے میں نے عرض کیا لاہور سے تھا، بچپن میں لکھنؤ سے اپنے والد کے ساتھ جا کر لاہور سے جا کر لکھنؤ میں آباد ہوئے، اور خود کو لکھنؤ کے رنگ میں رنگ لیا، یا میں یوں کہوں کہ آل محمد کے رنگ میں رنگ لیا۔ ایک جملہ میں یہ عرض کروں، دیکھیے اردو زبان میں کوئی شاعر اس وقت تک شاعر نہیں بنتا جب تک کہ وہ مدح محمد و آل محمد نہ لے۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اردو زبان کو نئے الفاظ دیے، اردو زبان کی اصلاح کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اردو میں 4 حرف ہیں تو شاید الف رے کا کام میر انیس نے کیا اور دال واؤ کا کام ناصف نے کیا، یا الف رے کا کام ناصف نے کیا اور دال واؤ کا کام میر انیس نے کیا۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ شخص جو لاہور میں پیدا ہوا، اسے یہ فہم و فکر یہ کس نے دی؟ یہ سوائے محمد و آل محمد کے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا، لکھنؤ میں ان کی پوری زندگی بسر کی، تو ایک لکھنؤ کے رہنے والے کو ہی یہ حق حاصل تھا کہ وہ ان کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرے، اور یہ میں نہیں مانتا سوائے ضمیر اختر کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں یہ حیران ہوں کہ یہ کتاب ہے یا صحیفہ۔